اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں عن الخمر شراب کے بارے میں والمیسر اور جوئے کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اثم کبیر بڑا گناہ ہے ومنافع اور دنیاوی نفع بھی ہے للناس لوگوں کے لیے واثمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر بہت بڑا ہے من نفعہما ان کے نفع سے وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کیا خرچ کریں قل آپ فرما دیجئے العفو جو بچ جائے کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لکم الآیات تمہارے لیے آیتیں لعلکم تاکہ تم لوگ تتفکرون فکر کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 آج کے درس میں شامل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کیے گئے سوالات میں سے 2 سوالات اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ جس طرح وہاں اوپر حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں فرمایا کہ یہ گناہ ہے، تو اسی ترتیب سے 2 مزید گناہوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک سوال پہلے پوچھا جا چکا تھا کہ کیا خرچ کریں، وہی سوال دوبارہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر مصارف بیان کیے گئے تھے اور یہاں پر مقدار بیان کی گئی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یہ دونوں کام، یہ دونوں امور جاہلیت کے زمانے سے عام تھے۔ جوئے کی بھی کثرت کے ساتھ اور اسی طریقے سے شراب کی بھی بہت زیادہ کثرت تھی، تو یہ کثرت سے کیے جانے والے گناہ تھے جن کے بارے میں بعض صحابہ کرام نے پوچھا، اور ان کے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کا کوئی حتمی حکم آ جائے، ان کی حرمت نازل ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکام وہ بیان فرمائے ہیں تو وہ تدریجاً تھے، آہستہ آہستہ نرم سے سخت کی طرف اور آسان سے مشکل کی طرف لے کر گئے۔ ایک دم اگر شروع ہی میں ایک چیز کو حرام کر دیا جاتا تو لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ ان کی ذہن سازی کرتے ہوئے شراب اور جوئے کے بارے میں یہ پہلا حکم ہے، پھر اس کے بعد شراب کے متعلق دوسرا حکم، اور پھر تیسرا حکم حتمی حرمت کا ہے جس میں شراب اور جوا دونوں حرام قرار دے دیے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ سے کہ یہ شراب کا کیا حکم ہے۔ شراب کھجور سے، انگور سے اور اس طرح مختلف چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے، اور اس سے عقل میں فتور پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنے حواس کچھ دیر کے لیے، کچھ اوقات کے لیے کھو بیٹھتا ہے اور اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس نشے کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا حکم وہ جوئے کے بارے میں، تو جوئے میں مختلف امور پر پیسہ لگایا جاتا اور ان میں سے جو جیت جاتا وہ اس ساری رقم کا حقدار ٹھہرایا جاتا، اور یوں بغیر محنت کے اور بغیر کوئی مشقت اٹھائے ایک شخص مالا مال ہو جاتا اور دوسرا ایک یا کئی اشخاص وہ محروم ہو جاتے۔ تو ان دونوں کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ سنایا کہ دیکھو، بظاہر دنیاوی فائدے ہیں ان دونوں میں، یعنی شراب پی کر نشہ کر کے انسان کچھ دیر تک دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔
اپنے غموں کو بھول جاتا ہے اور اپنی مشکلات جن میں وہ گھرا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو کسی اور ہی جہان میں سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو جوا ہے تو جوئے کے اندر انسان کو بغیر مشقت کے اچانک بہت بڑا مال مل جاتا ہے، بہت بڑی دولت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو اس میں فائدے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا جو فائدہ ہے شراب کا یا جوئے کا وہ ہے تو دنیاوی، لیکن وہ بھی تھوڑا ہے، اس کا جو نقصان ہے دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اسی لیے پھر شراب پینے پر اور ان جرائم کے کرنے پر مختلف سزائیں بھی رکھی گئی ہیں۔ تو ان دونوں کے ذیل میں آج کل کی بھی جتنی جدید صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہو جاتی ہیں۔ ان میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو بظاہر کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا، لیکن حقیقتاً وہ انسان کو نقصان زیادہ پہنچاتا ہے۔ چنانچہ ہر وہ چیز کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس میں آج کل کے زمانے میں چرس ہو گئی، ہیروئن ہو گئی، افیون ہو گئی، اور شراب چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں اور وہ چاہے جدید مشینری کے لحاظ سے وہ حاصل کی گئی ہو یا کسی بھی چیز سے، انگور اور کھجور کے علاوہ کسی چیز سے بنائی گئی ہو، تو وہ ساری کی ساری صورتیں، اور اسی طریقے سے نشے کی اور جتنی صورتیں ہیں، مثلا آج کل ایک نیا جو نشہ آئس کا بہت پھیل رہا ہے وہ بھی سب اسی میں آ جاتا ہے کہ یہ سب حرام ہے، جو انسان کی عقل کو زائل کرے اور انسان کے لیے نشے کا سبب بنے، تو ہر نشہ آور چیز وہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری چیز جوئے کی بھی جتنی شکل ہے، مثلا میچ پر رقم لگا دینا کہ یہ جیتے گا تو میرے اتنے، اور اگر ہار گیا تو میں اتنے دوں گا۔ اسی طریقے سے یہ عوام مختلف میلوں میں اور مختلف بازاروں میں مختلف جانور آپس میں لڑاتے ہیں، کتوں کی لڑائی اس پر پیسے لگاتے ہیں، اسی طریقے سے مرغوں کی لڑائی اس پر پیسے لگاتے ہیں، یا مختلف تاش کھیلی جاتی ہے اس پر پیسے لگاتے ہیں، تو یہ سب کی سب چیزیں یہ حرام اور ناجائز ہے، جوئے کی جو بھی شکل ہے۔ اسی طریقے سے جدید دور میں بینکوں کے ذریعے پرائز بانڈ بیچے جاتے ہیں، اسی طریقے سے قراندازیاں ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے لاٹریاں نکالی جاتی ہیں، لاٹری، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ جوئے کی مختلف شکلیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو بچانا چاہیے۔ دیکھیں اصل چیز وہ حلال چیز، حلال اشیاء کو استعمال کرنا ہے۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں پڑ گیا، نہ نماز آپ کو فائدہ دے گی، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، اور نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اکل حرام سے اور لقمہ حرام سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، بلکہ جو چیز مشتبہ ہو، شک والی ہو، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسرا سوال جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ کیا خرچ کریں۔ وہاں پر پہلی جو آیت گزری اس میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کہاں خرچ کریں، اور یہاں پر اب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کس مقدار میں خرچ کریں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک ہی لفظ میں اس کا جواب دیا، العفو، جو تم سے بچ جائے، تمہاری ضروریات میں سے بچ جائیں۔ 50,000 تمہاری تنخواہ ہے اور وہ سارے کے سارے لگ گئے، صرف 100 روپے بچ گئے کہ جو تمہاری ضروریات سے زائد ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔
اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے دل کے اندر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا جو جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی پوری کھجوروں کا ایک ڈھیر لے آتے ہیں اور دوسرے صحابی دن بھر مزدوری کر کے ایک مٹھی کھجور جو کمائی وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو ثواب دیتے ہیں اور دونوں کو برابر ثواب دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی مالی حیثیت کے لحاظ سے اور انہوں نے اپنی مالی حیثیت کے لحاظ سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ سارے معاملات، سارے احکامات، ساری کی ساری آیتیں بہت کھول کھول کے بیان کر دی ہیں، بہت ہی آسان کر کے بیان کر دی ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم جو بھی قدم اٹھاؤ خوب سوچ سمجھ کر اٹھاؤ اور اللہ کے حضور تم ایسی حالت میں پیش ہو کہ تم پورے کے پورے کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کامیابی چاہتے ہیں، تمہارے لیے جنت اس نے آراستہ کی ہے، اسی کی زیب و زینت وہ ساری کی ساری تمہارے لیے رکھی ہے، تو اس لیے تم دنیا میں یہ جو احکامات تمہیں بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کر کے سوچ سمجھ کر تم آخرت میں کامیاب ہو کر آؤ، اللہ رب العزت تم پر مہربان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، قل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، قل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے، العفو، جو بچ جائے، کذالک، اسی طریقے سے، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، لکم الآیات، تمہارے لیے آیتیں، لعلکم، شاید کہ تم لوگ، تتفکرون، سوچ بچار سے کام لو، وما توفیقی الا باللہ۔